بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بخاری شو کے ساتھ میں ہوں سلیم بخاری. پہلے میری جگہ پر سائرہ مسعود یہ پروگرام کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ذرا ون آن سے بات ہو. قابو بہت مشکل سے آتے ہیں اور یہ میرے لیے یقینی طور پہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے مقابل بیٹھا ہوا ہوں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب. اور جیسا میں نے کہا کہ جو اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جماعت کے اعتبار سے، اور جو انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر 21 سے 23 نومبر تک اجتماع کا اعلان کیا ہے، جس کا لوگو ہے یا موٹو جس کو کہہ لیجیے آپ، وہ ہے بدل دو نظام تحریک. اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے، لیکن انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے. ویلکم ٹو آر اسٹوڈیوز. بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اجتماع آپ کر رہے ہیں کافی عرصے کے بعد، بڑا گیپ ہے، 11 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا اس میں بھی 8 سال کا گیپ تھا. تو یقینی طور پر آپ کی پلاننگ یہ ہوگی کہ یہ ایک پاور شو بھی ہو اور ایک پولیٹیکل میسج بھی جائے کہ جماعت جو ہے وہ ابھی گراس روٹ لیول پر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. آپ اس کے مقاصد اور اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو دیکھیں. ایک تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے نا، ایک حبس کی سی کیفیت ہے اور کوئی آواز نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے ظاہر ملین مارچ کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، مدد کی ہے فلسطینیوں کی، لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کی ساری ایکٹیویٹی کو ایک طرف کر دیں تو باقی سناٹا ہے. کسی کی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کشمیر پر اور فلسطین پر وہ سوچے بھی اور کوئی ایکشن لے، جبکہ پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے. نیشنل ایشوز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی وجہ سے سامنے آ کر کچھ کام کرنے کے لیے یعنی آمادہ نظر نہیں آتی، اور آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پکڑ دکڑ اور یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو عوام کے بہت ہی جینوئن ایشوز ہیں، ہر آدمی پریشان ہے بجلی کے بلوں سے، ہر آدمی پریشان ہے گیس کے بلوں سے، صحت کی سہولتیں، تعلیم کا اس وقت اس قدر برا حال ہو گیا ہے کہ غریب آدمی تو فارغ، مڈل کلاس بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں. اتنے پیسے ہوتے ہیں اور سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے، سرکاری اسکولوں کا حال، اور سرکاری اسکول آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے جس شعبے کی طرف آپ دیکھتے ہیں، معیشت کا حال دیکھیں. بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ مارچ 2025 میں ہم سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ کو لے آئیں گے، اور یہ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب اسٹاک مارکیٹ ایسی جا رہی ہے. بھائی اسٹاک مارکیٹ جا رہی ہے، میرے گھر کی مارکیٹ کا کیا ہو رہا ہے؟ میرے محلے کی مارکیٹ میں جب فیملی جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے معیشت کیا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اوور آل ڈکلائن ہے جس طرف بھی دیکھیں، اور اس میں کوئی ترجمانی نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر چینی کا بحران ہے اور چینی مافیا کے خلاف بات کرنی ہے تو کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ بات کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک میں چینی مافیا موجود ہے. آئی پی پی ہر ایک کے دور میں بحران ہوئے، چینی بحران بھی ہوا، اور اس لیے ہوا کہ ان کی پارٹیوں میں چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سارے کام کرتے ہیں. آئی پی پی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. آئی پی پیز جو 2000 ارب روپے قوم کا سال میں لے جائیں، اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے، ٹھیک، کیپیسٹی پیمنٹ، کوئی بولنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں آئی پی پیز والے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے شیئر ہولڈرز ہیں، جی، سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، شیئر ہولڈر بھی ہیں. تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی آواز بنیں. اور پھر جب ہم اس کی ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور 78 سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم میں اس طرح کر دیں اور عدلیہ میں یہ کر دیں اور معیشت میں یہ کر دیں. ٹوٹل نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ایک وہ تحریک بننی چاہیے جس میں ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ بھی کریں کہ نظام بدلو. یہ انگریزوں والا نظام نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں کیا ہوا تھا، انگریز جب گیا تھا 1947 جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ یہ ابھی تو ہم اس نظام کو چلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دستور ساز اسمبلی کوئی آئینی فریم ورک بنا لے گی تو ہم یہ سسٹم تبدیل کر دیں گے. ٹھیک. لیکن کیا ہوا، بیوروکریسی کا سسٹم جو وہ چل رہا تھا انگریز کا بنایا ہوا وہی چل رہا ہے. اسی طرح کے امتحانات، اسی طرح ان کی سپریمیسی، ان کو بتانا کہ تم حاکم ہو قوم خادم ہے. اسی طرح تو رول کیا نا انگریز نے. جاگیردار لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. میں دو حوالے آپ کو دوں، قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی. وہ یہ کہ ایک تو تحریک آپ کو یاد ہوگا قاضی حسین احمد صاحب نے سوشل کانٹریکٹ کے نام سے شروع کی تھی، اور دوسرا طاہر القادری صاحب نے بھی ایک تحریک شروع کی تھی، لیکن انجام ہمارے سامنے ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی تحریک اس وقت ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں ہم، یہ ان سے مختلف ہوگی اور یقینی طور پہ اس کے اثرات مرتب؟ دیکھیں قاضی حسین احمد صاحب کا تو جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قوم میں شعور اور تحرک پیدا کرنے میں، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ظاہر حالات اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ ہر کچھ عرصے میں کوئی ایسا اشتراک عمل کرنا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو پھر کچھ خاص پوائنٹس کے اوپر متحد ہو کر کوئی جد و جہد کرنی پڑتی تھی. تو قاضی صاحب جب امیر بنے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر متحرک کیا قوم کو، اور جماعت اسلامی
کے نام نشان سے جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن پھر وہ آئی جی آئی بننی پڑی. اب میں کسی کو اس لیے وہ نہیں کرتا کہ اس وقت کے حالات ہوتے ہیں، قسمت کہہ لیجیے یا حالات کی مجبوری کہہ لیجیے، حالات کے جبر کے نتیجے میں وہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو نقصان ہوا، اور جماعت اسلامی کا نقصان پاکستان کا نقصان ثابت ہوا، اس لیے کہ جماعت اسلامی ہی ایسی فورس ہے، ڈیموکریٹک فورس ہے کہ جو مڈل کلاس لوگوں پر اس کی لیڈرشپ مشتمل ہے کہ جو کچھ چینج لا سکتی ہے. تو یہ مسائل ہمیں پیش آتے رہے. پھر ایم ایم اے میں بھی تقریباً اسی طرح کی، یعنی کامیابیاں تو ملی ہیں اس کی، لیکن اس میں پھر اصل میں پارٹیاں دھوکہ دیتی ہیں، اور یہ جو اتحادی سیاست ہے اس میں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے، سیٹیں مل جاتی ہیں اور بھی کچھ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور قوم کی امید پیدا ہو جاتی ہے، قوم میں مایوسی سے لوگ امید کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن وہ امید اس سے زیادہ خراب ٹوٹ جاتی ہے. ترقی کا عمل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بس صرف ذاتی فائدے حاصل کیے ہوتے ہیں، اور پارٹیاں اس کے ذریعے سے ہم جیسی پارٹیوں کو بیوقوف بنانے کا ایک عمل جاری رکھتی ہیں. ہم خلوص کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ہمارا کارکن پٹتا ہے، اندر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جب کوئی فائدہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی، اس سے سیٹنگ کر کے پارٹیاں اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں. حافظ صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بڑا تاریخی اجتماع ہوگا. یقینی طور پہ جماعت کی یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے ماس موومنٹ شروع کی ہے تو عوام آتے ہیں ان کے، اس لیے کہ یہ واحد پارٹی ہے جو آرگنائزڈ ہے، جس کی ایک تاریخ ہے. آپ کا یہ دعویٰ جو ہے، ہماری بھی دعا ہوگی کہ یہ کامیاب ہو، لیکن آپ اس کا ذرا یہ امپیکٹ دیکھیے کہ اگر یہ آپ کی توقع پر پورا نہ اترا تو آپ کی پارٹی کے لوگ اور جو یوتھ اس وقت ہے جو ان ٹیپڈ ہے، ایک یوتھ تو ٹیپڈ ہو گیا نا، وہ تو بانی صاحب نے کر لیا تھا، لیکن اس کا جو حال ہوا ہمارے سامنے ہے، تو وہ کیسے متاثر ہوگا اس سے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ناکام ہوگا. انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیاس بھی ہے لوگوں میں، اور ہم مایوس بھی ہوئے ہیں مین اسٹریم پارٹیوں سے، ہے نا، پارٹیوں سے مایوس بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو گراس روٹ لیول پر کام ہے نا، وہ ظاہر ہے ویسے نظر نہیں آتا ہے. ہماری جیسی پارٹیوں کا کام جو ہے نا، ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام چل رہا ہے، وہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل میں تو ایک گراس روٹ لیول کی ہماری پارٹی ہے. ہر لیول پر ہمارا انتخاب ہوتا ہے، یقینی طور پر خدمت کا کام ہے، خدمت کا کام ہے. پھر خاص طور پر اس وقت تو جماعت اسلامی جس طرح یوتھ کے ساتھ، اور میں اس کے لیے اب کیونکہ پوری دنیا میں ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جنریشن زی جو 1997 کے بعد پیدا ہوئے ہیں بچے، اب یہ جنریشن زی 29-30 سال تک کی ہے. تو اس جنریشن زی پہ تو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنی ایشوز ہیں، ان کی اپنی ویکنیسز ہیں، ان کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. نہ ان کو کوئی پڑھانا چاہتا ہے، نہ ان کو کوئی کھلانا چاہتا ہے، نہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. آئی ٹی میں یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے یہ وہ نسل ہے کہ جو اب جس نے یہ فون دیکھا ہے، اسمارٹ فون، یہ کمپیوٹر کو جانتی ہے، جلدی سیکھ جاتی ہے، زبانیں سیکھ جاتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. لیکن پاکستان میں نظام تعلیم ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں اسپورٹس میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ بالکل ایک آئسولیٹڈ جو ہے نا وہ چیز بنی ہوئی ہے. ہم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کا ہاتھ پکڑا ہے. بنو قابل پروگرام کے تحت 12 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو گئے پورے پاکستان میں. ان کے ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلاسز شروع کر دی ہیں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم نے کورسز فری کرا دیے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 2 سال میں انشاءاللہ 20 لاکھ بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں. یعنی یہ جو نیا فینومینا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایجنسی کا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ 100% کرنا پڑے گا. دیکھیں، جماعت اسلامی اگر معاشرے کو بدلنا چاہتی ہے اور بدلنا چاہتے ہیں ہم، تو اگر ہم اس جنریشن زی کو مائنس کر دیں تو ہم جو کہ 65% تک ہیں نا، یعنی مور دین ہاف دی پاپولیشن جو ہے اس کو ہم بالکل، یعنی 30 سال تک کی عمر کے 65% ہیں پاکستان میں، اور 1 سے 14 سال کے تقریباً آدھے ہیں اس کے. تو آپ سمجھ لیں کہ 6 کروڑ کی پاپولیشن جنریشن زی کی اور 6 کروڑ کی پاپولیشن 14 سال تک کی الفا جنریشن ہے. اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے تو کس کو ایڈریس کریں گے؟ اور اگر یہ مایوس ہو جائیں، اور اگر جنریشن گئی نا اگلی گئی. اب دیکھیں نا اس وقت ایشو کیا ہے. جمہوریت میں ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. ووٹ کسی کو دیں، نکلے کسی کا نام فارم 47 میں، امید ٹوٹ جاتی ہے. پڑھنے جاؤ تو آپ کو تعلیم نہیں مل رہی، اس لیے کہ آپ پیسوں سے اس کا تعلق ہے. وہ ملک جس میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، ہماری رپورٹ تو نہیں ہے یہ، وہاں پر تعلیم کو اگر طبقات میں تقسیم کر دیں گے، غریب کی الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیر کی الگ، تو کتنے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی آگے بڑھنے کی؟ اس بات سے آپ کے ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں کہ اب تو لوور مڈل کلاس تو ایلیمنیٹ ہو گئی تقریباً. اب تو یا آپ غریب تر ہیں یا امیر تر ہیں. امیر تر ہیں. Is that right؟ بالکل. مڈل کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں مڈل کلاس ٹیکس آپ مڈل کلاس سے لیتے ہیں، وہ 550 ارب دے، اور جاگیردار، میں عام کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، وہ جاگیردار جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، وہ پورے ملک میں سب صوبوں کے ملا کے 6 ارب روپے دیں، اور مڈل کلاس تنخواہ دار آدمی دے 550-600 ارب روپے دے. ٹھیک ہے،
جو والے ٹیکسز ہیں, جو پیٹرول کی لیوی پہ, بھائی موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں نا بچے, ان کو فی لیٹر آپ 100 روپے تو لیوی لے رہے ہیں, باقی ٹیکسز الگ ہیں, بجلی پر ٹیکس آپ دیں, کھانے پینے پہ آپ ٹیکس دیں, تو غریب کی ہر آدمی جو ہے پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف قسم کے ٹیکسز دیتا ہے. میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ حقیقت ہے یا پروپیگنڈا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ یہ فنڈامنٹلسٹ جماعت ہے, یہ قدامت پسند لوگ ہیں, یہ جس جنزی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کیٹر کرنے کے لیے, ہاؤ ول یو ریچ آؤٹ ٹو دیم؟ اچھا, قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ کی جو اصطلاحات پہلے استعمال کی گئی تھی نا, اب یہ اصطلاحات اپنی معنی کھو چکی ہیں. اب تو سیدھی سیدھی بات یہ کہ ہاں ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں, اس پہ ہم پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ اگر آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی, اور ہمارا دین تو عدل کا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو دے گا باقی کو نہیں دے گا, کوئی خاص اس کا حلیہ نہیں ہے, اس کا کوئی خاص جو ہے وہ وضاقتہ نہیں ہے. وضاقتہ کی اور حلیے کی اپنی ایک چھوٹی سی اہمیت ہے. اصل میں تو عدل کا نظام ہے, مشاورت کا نظام ہے, لوگوں کو شریک کرنا ہے, انصاف فراہم کرنا ہے, تعلیم دینی ہے, آگے بڑھانا ہے, خواتین کو وراثت میں حق دینا ہے نا, لوگوں کی اور تعمیر و ترقی, کھیل, سب چیزیں ہمارا دین ایڈریس کرتا ہے. تو پھر ہم اس دین پہ پریشان کیوں؟ ہم تو اس دین کو جو اصل میں حل ہے مسائل کا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ قائم ہوگا تو یہ سب مسئلے حل ہوں گے. یہ تو ویسٹ کا پروپیگنڈا تھا کہ جو ذرا سے اسلام کی بات کرے. اس کے ماڈل بھی موجود ہیں, تو بنائے جاتے ہیں نا. ٹھیک, ایک سوال میں آپ سے اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جنزی کی بات کر لی. سوشل میڈیا, سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر ہماری ایک جماعت نے, جس کے بانی ہم جالیالہ جیل میں ہیں, انہوں نے استعمال کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایفیکٹولی استعمال کیا. ایک پوری مطلب ہے بڑی تعداد جو ہے یوتھ کی, اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی آپ کی اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے کہ کیسے آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ان سے, اور کیا میسیج دیں گے آپ ان کو کہ وہ آپ کی آواز سنیں؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی ہے اور سوشل ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہماری کمپٹیٹو پارٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا الیکٹورل پوزیشن ہماری کمزور ہے اب تک, لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس کو گین کرنا شروع کیا ہے. ہمارے کراچی میں ہم نے ری گین کر لیا. وہ جو جماعت اسلامی 30-40 سال وہ اپنے سروائیول کی جنگ اس لیے لڑتی رہی کہ حالات بگڑ گئے تھے, تعصب بڑھ گیا تھا, لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے, بھتہ خوری, دہشت گردی, بوری بند لاشیں, اور وہ سب جو کچھ تھا, اللہ کا شکر ہے ہم نے ری ایمرج کر لیا. ہم کے پی میں ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب پنجاب ہے, بلوچستان میں اس وقت بھی ہمارے 2 MP ہیں, ہم بلوچستان جیسی جگہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو ہمارا یہ اب اس وقت پنجاب ہے, اس کو ہم نے فوکس کیا. ظاہر ہے پنجاب کے نتیجے میں پورے ملک کی پالیٹکس بدلتی ہے. تو ہمارا دیکھیں یہ مقابلہ نہیں ہے کہ اس نے نوجوانوں کو انگیج کر لیا اور اس نے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں, ہم جنزی کو ٹارگٹ کر کے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹو حاصل کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے, سوشل میڈیا کو ذریعہ بنائیں گے اپنے ایشوز. یعنی ہمارے 2 طریقے ہیں کام کرنے کے. ایک طریقہ یہ کہ ہم عوام کے ایشوز پر ان کی آواز بنیں. اب ہم نے IPPs کے حوالے سے دھرنا دیا, احتجاج کیا, ٹھیک ہے, ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے جس کے نتیجے میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جائیں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار ہمارے تو اتنے بندے مر گئے, اب ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم کرتے یہ ہیں کہ احتجاج بھی کرتے ہیں, مزاحمت بھی کرتے ہیں, پرامن سیاسی مزاحمت, اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے 7.5 روپے تو کم کروا دیے نا, اور کروائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر. ڈونٹ گو اوے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے, امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. میں ایک سوال جو غالباً ہمیں پچھلے سیگمنٹ کے ساتھ ہی کر لینا چاہیے تھا, وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی الخدمت فاؤنڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے, نہ آپ کو اس کی پروجیکشن کی ضرورت ہے, نہ میرے خیال سے جماعت اسلامی نے کبھی اس کو بیچا ہے. اجتماعات آپ کرتے ہیں تو وہ تاریخی ہیں, رابطہ مہم ہے تو وہ آپ کی دوسری پارٹیوں سے بہت زیادہ افیکٹو اور بہت زیادہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ووٹر میں کیوں کنورٹ نہیں ہوتا؟ اچھا, یہ سوال تو مجھ سے بخاری صاحب شاید آپ بھی کبھی اور لوگ بھی کرتے تھے جب ہم کراچی کی کیمپین چلا رہے تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. کریکٹ. اور میں اس وقت یہ کہتا تھا یار یہ سوال ابھی نہیں کرو, میں ووٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کمیونیکیشن اپنی ڈیولپ کرے, کیونکہ جماعت اسلامی ٹھیک کام کر رہی ہے, آنیسٹ پارٹی ہے, گراس روٹ لیول پر ہیں, نارملی مڈل کلاس اور غریب لوگ زیادہ اس میں ہیں جو پاکستان کے عوام جس طرح سے ہیں. اور جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے, تعلیم کا کام کرتی ہے, لوگوں کی آواز بنتی ہے. کہیں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, تو وہ ہم کمیونیکیشن کے ذریعے سے انشاءاللہ اس پرابلم کو دور کریں گے. ہم نے وہاں اسمارٹ طریقے سے یہ کام کیا, لوگوں کی رائے بدل گئی,
اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی رائے اب بدلے گی. اب چیزیں جو ہے نا اس طرح سے ٹھہرتی نہیں ہیں, اب دنیا بدل رہی ہے اور تیزی سے اب اسپریڈ کرتی ہیں. تو مجھے ابھی اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ ووٹ کتنے پڑ رہے ہیں. مجھے پریشانی یہ ہے اس وقت کہ جماعت اسلامی کی آواز ایک ایک بچے نوجوان تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی, اور جماعت اسلامی ایک ایک بچے نوجوان تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہاری پرابلم کیا ہے, آؤ تمہارا ہاتھ پکڑتے ہیں, آئے تمہاری آواز بنتے ہیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا وقفے سے پہلے کہ ہمارا ایک کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آواز بنیں, اور دوسرا یہ ہے کہ صرف بات نہیں کریں, کچھ کر کے دکھائیں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا بنو قابل کی, یہ ایک ایریا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم خدمت اور تعلیم اور لوگوں کے جینوئن ایشوز, اس کا ایک کمبینیشن لے کر آگے بڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر امت کے ایشوز کو بھی, اس لیے کہ ہم گلوبل ویژن سے کام کرتے ہیں. ہم سوچتے بڑا ہیں, ایکٹ لوکل کرتے ہیں. حافظ صاحب, آپ نے نا اربن پالیٹکس کی تو مثال قائم کی. کراچی میں رزلٹ جو بھی رہا ہو, لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کراچی میں کیا کام آپ نے کیا ہے. اس کو کیسے کمبائن کریں گے آپ رورل پالیٹکس کے ساتھ, تاکہ وہ نتائج جو آپ کو شہروں میں ملتے ہیں وہی گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کو رورل ایریاز میں بھی ملے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں, مثال کے تو پنجاب کے اربن ایریاز یا کے پی کے اربن ایریاز ہیں, یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں رورل ایریاز کے ساتھ, کیونکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ٹریڈ اور یہ اور آنا جانا رورل ایریاز سے لوگوں کا ہوتا ہے. تو اگر اربن ایریاز میں آپ اپنا فوکس بڑھاتے ہیں تو خود بخود وہ ٹریول کر کے رورل میں جاتا ہے اور امپیکٹ ڈالتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رورل ایریاز میں جو اصل طبقہ ہے وہ کسان ہیں, کاشتکار ہیں. پاکستان میں 97% عام کاشتکار ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں, 10 ایکڑ تک کی زمینیں ہیں, 15 ایکڑ تک کی زمینیں. اور ظاہر یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بیچارہ اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں ہم نے اس پر بہت فوکس کیا ہے کہ گندم کے مسائل, کپاس کا مسئلہ, گنے کے پیسے نہیں ملنا, کسان کے حوالے سے کوئی بولتا نہیں ہے. جاگیرداروں کو سب پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن کسانوں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا, کاشتکاروں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. ان کی دوائیں مہنگی, ان کی یوریا مہنگی, ان کو آڑتی جو ہیں وہ یرغمال بنا لیتے ہیں. 3,900 روپے کا ریٹ طے کیا پنجاب حکومت نے, اور گندم بکی 2,100-2,200 روپے میں, تو لاگت سے کم جو ہے وہ پیسے جب آئیں گے اجڑ گیا نا, کسان تو اجڑ گیا, مقروض ہو جائے گا. تو اس کی آواز کون بنے گا؟ تو ہم اس پر بہت سیریس کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم اپنے ان سارے کاموں کو, ابھی ہم نے پچھلے دنوں 15,000 عوامی کمیٹیاں پاکستان میں بنائی ہیں, اور موسٹلی یہ جو ہے نا دیہی علاقوں میں بنائی ہیں, اور وہاں پر ہم نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے, اور ظاہر اتنا عرصے کا گیپ ہے, تو اس گیپ کو انشاءاللہ جماعت اسلامی فل کرے گی, اور آپ دیکھیے گا کہ ایک کمبینیشن ہوگا رورل اور اربن کا, اور اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حافظ صاحب, یہ بیانیے بنانا یا کوئی ایک موقف لے کے چلنا جس کے اوپر بیس کرنا پوری الیکشن کمپین کو, یہ تو ساری پارٹیاں ہی کرتی ہیں. آپ کے پاس اب وہ کیا سلوگن ہے؟ بدل النظام, یہ تو تحریک ایک تحریک کا نام ہو گیا. وٹ بیانیہ, کیا بیانیہ لے کے آپ چلیں گے کہ لوگ آپ کی طرف نہ صرف متوجہ ہوں بلکہ جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑے ہوں؟ بیانیہ یہ کہ نظام بدلنا پڑے گا. یہ بیانیہ ایگزسٹنگ نظام not acceptable. دیکھیں, That's what you are 78 saying. سال میں یہ نظام نہیں چل سکا, اور 78 سال میں اس نظام کو چلانے والے ہم تو یہ اب عوامی دباؤ کے ذریعے سے کہیں گے کہ اپنا فیلئر قبول کیجیے. ہے جن 33 سال ماشاءاللہ لگاتار, یعنی لگاتار سے مراد براہ راست, اور بقیہ بھی ماشاءاللہ مکس اینڈ یہ میچ. کیسے بدلیں گے؟ اب آپ نے اتنا ٹکلش سوال چھیڑ دیا ہے, اس کو کیسے بدلیں گے؟ سب بدل جاتا ہے. عوام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے, سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, دوسرے عوام کی ہے. اور ہم نے ایک چیز تو طے کی ہوئی ہے, سازش کے ذریعے نہیں آئیں گے اور بیک ڈور سے نہیں آئیں گے. جو کریں گے سامنے کریں گے, پرامن مزاحمت کریں گے. ہم آئین کے فریم ورک میں کام کریں گے, اور لوگوں کی رائے, جب لوگوں کی رائے عام بن جاتی ہے نا, تو اس میں فوج بھی ہوتی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی ہوتی ہے, اس میں سب. مختصراً بتا دیجیے, کراچی میں جو الیکشن آپ نے بلدیاتی لڑا تھا اور اس میں جو کچھ ہوا, رزلٹ سامنے آیا, اور جو پھر نیشنل الیکشن میں آیا, جلدی سے مختصر بات یہ ہے کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کو نمبر 1 پارٹی بنایا اپنا ووٹ دے کے, اور لوگ چاہتے تھے یہ شہر دوبارہ تعمیر و ترقی کی طرف آئے. کھنڈر بنا ہوا ہے, ابھی بھی جائیں تو برا حال ہے. لوگوں کو بڑی تمناؤں کے ساتھ انہوں نے جماعت کو سپورٹ کیا. ہماری کمیونیکیشن ٹھیک ہو گئی لوگوں سے. کراچی کے لوگوں کو آپ بلیم تو نہیں کر سکتے, انہوں نے جتنے آپ کے دور دیکھے ہیں, جتنے جماعت اسلامی کے میئر کے دور دیکھے ہیں, وہ تو ایک آئیڈیل. سب سے زیادہ ووٹ ہر میئر کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں نہیں کراچی والوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ابھی بھی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنے ووٹ بلدیہ میں لوگوں نے دیے تھے, اس سے 60% زیادہ ووٹ انہوں نے قومی اور صوبائی میں دیا ہمیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی حمایت ٹوٹی ہے, ہمیں اور اس کو ایکسیڈ کرنا, بڑھانا ہے. تو کراچی والوں نے ووٹ دے دیا. یعنی ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے جو ووٹ آپ کو ملا, آپ اس سے مایوس نہیں ہیں؟ نہیں, اور بڑھے گا, ٹھیک ہے, یہ تو ہوتا ہے کہ اور مل جائے, وہ ہوگا انشاءاللہ. سیکنڈ بات یہ ہوئی کہ بلدیاتی اس میں ایک تو الیکشن کرانا مشکل تھا, 4 مرتبہ انہوں نے کینسل کیا, ہم نے دھرنے دیے, احتجاج کیا. تیسرا یہ کہ انہوں نے جو وہ لے کر آئے تھے بلدیاتی
ایکٹ وہ اتنا غلط تھا. پھر حلقہ بندیاں غلط تھیں. یعنی پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ 15,000 ووٹ والی سیٹ پہ جیتی ہیں, ہم نے جو جیتی ہیں وہ ایوریج 45,000 پہ جیتی ہے. تو 1/3 کا تو یہی تھا. پھر بھی ان کے پورے نہیں پڑے, انہوں نے سیٹیں چھیننا شروع کر دیں. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیا. 20-22 سیٹوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, کہیں ٹریبونل میں, کہیں کورٹ میں. ابھی تو آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم تو بھائی آئین اس پہ جاتے ہیں نا, کہ ہم تو عدالت کا دروازہ جیسی بھی ہے گلی سڑی ہے ہم جائیں گے تو وہیں. عدلیہ کی بات آپ نے کی تو میرے خیال سے جمپ کریں اگر ہم. میں صرف اتنا بتا دوں کہ تاریخ میں ریاضی بدل گئی اور یہ ہوا کہ 192 ہار گئے اور 173 جیت گئے. 32 بندے پی ٹی آئی کے انہوں نے یا تو خرید لیے یا ان کو دباؤ میں آنے. جناب آ جائیں 27ویں ترمیم کے اوپر. آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, 27ویں ترمیم کو آپ ایک تو جماعت اسلامی کیسے دیکھتی ہے, دوسرا یہ کہ اس کے کیا نیگیٹو افیکٹ ہوں گے, کیا عدلیہ پھر کبھی انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہونے کی کا کوئی امکان موجود ہے یا نہیں؟ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کلیتاً اس کو مسترد کیا ہے ہم نے, 27ویں کو بھی اور 26ویں کو بھی کیا تھا. پہلے کچھ دانت ٹوٹے تھے, اب تو انہوں نے جبڑا نکال دیا, مسوڑے بھی نکل گئے, اب تو کیا کریں گے. تو اب اس وقت یہ ہے صورتحال کہ سپریم کورٹ تقریباً جو ہے وہ عزو معطل ہے, کیا رہ گیا اس میں. اس کے بعد سپریم چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ٹائٹل تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, وہ ختم ہو گیا, اب 2 چیف جسٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ جو آئینی عدالت ہے اس میں عدلیہ اقلیت میں اور حکومت اکثریت میں ہو گئی ہے, تو اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے بندے لائیں گے. چوتھی بات یہ کہ اس میں استثناء ہے صدر صاحب کا بھی اور ہمارے جو ہے وہ آرمی چیف اور نیول چیف اور ان کا بھی. یہ استثناء ہم سمجھتے ہیں آئین کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے. آئین میں لکھا ہوا حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی. ہماری تاریخ یہ ہے کہ بنی مخزوم کی جو خاتون تھی فاطمہ, اس کی سزا جب نفاذ ہونے لگا تو لوگوں نے کہا بڑے قبیلے کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی قومیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ جب بڑے جرم کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے جرم کرتے تھے پکڑ لیتے تھے. خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تو بھی اس کے ہاتھ کٹیں گے. ہماری مثال یہ ہے, ہمارے پاس ماڈلز یہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریح کی قاضی شریح کی عدالت میں جا رہے ہیں اپنی زرع کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ یہودی نے میری زرع لے لی ہے, اور واقعی لے لی تھی. تو ثبوت میں کیا ہے, ثبوت میں بیٹا ہے اور ایک خادم ہے. کہا بیٹے اور خادم کا میں نہیں مانوں گا, وڈرا کر گئے, فیصلہ خلاف ہو گیا. یہ عدل دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی زرع واپس کر دی. حضرت علی نے ہمارے پاس ماڈلز کی کمی نہیں ہے. وہ عدالت میں جا رہے ہیں تو بھائی زرداری صاحب کیوں نہیں جائیں گے اور فیلڈ مارشل صاحب کیوں نہیں جائیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چلتے ہیں ایک بریک کے لیے, واپس آئیں گے تو پھر کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے. بریک کے لیے جاتے ہیں. ویلکم بیک. حافظ صاحب اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ارینا میں ہم چلتے ہیں. پہلے تو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو حسینہ واجد تھی یہ خوفزدہ بھی صرف جماعت اسلامی سے تھی کہ اس کی قوت بہت ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں. جس طریقے سے جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی, جس طریقے سے ان کو یعنی ریڈیوس کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش, ایک تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے, اور اب جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا اس کے اوپر آپ کہتے ہیں؟ جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا وہ مکافات عمل ہے. دنیا اسی طرح بدلتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, انسانوں کے درمیان دن گردش کرتے ہیں. جو گڑھا اس نے کھودا تھا خود اس میں وہ گری ہے, اور جو ظلم ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد 6 بڑے سٹالورٹس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیے. خواتین کو, طالبات کو گرفتار کیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے, قربانی اس کو کہتے ہیں, لیکن ہلے نہیں. اور آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود جماعت اسلامی اس طرح انٹیکٹ رہی, اور جب اس نے دوبارہ سے کھڑی ہوئی ہے تو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے 4 یونیورسٹیوں میں اسلامی جمعیت طلبہ یعنی اسلامی چھاتر شبر نے کامیابی حاصل کی ہے. در حقیقت جماعت اسلامی سے خوفزدہ حسینہ واجد نہیں, انڈیا ہے. ٹھیک, مجھے سمجھ میں آتی ہے, اور ہندوستان کے جو انٹرسٹ وہاں رہے ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے امریکہ کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی کیونکہ اس میں تو بہت ہی پاسنگ وے میں اس کا تذکرہ نہیں, تو اس میں اس طرح سے تذکرہ ہے ہی نہیں. پاکستان کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تقریر کر دی کہ جناب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, لیکن تقریر نہیں, آپ کو ووٹ اس کے خلاف ڈالنا چاہیے تھا. یا خلاف نہیں ڈالا تھا, کم از کم ایبسٹین کر لیتے. 2 ملکوں نے جس طرح وہ چائنا اور رشیا نے کیا. چائنا کا بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ ایبسٹین کرنے کے بجائے ویٹو کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ایبسٹین کیا. تو پاکستان کو تو کم از کم کرنا چاہیے تھا. ایک پاکستان کی بات تو آپ نے کر دی, باقی مسلم ممالک سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ مطلب توقع تو ایٹمی ملک پاکستان سے. بیان فرما دیجیے اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب, امریکہ کی آشیرواد, جو مسلم ممالک کا بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار موجود رہے,
ہماری وہ آشیرواد جو ہے بڑی طاقتوں کی ہمیں حاصل رہے اور اس کے نتیجے میں اپنے عوام پر رول کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں تکلیف دہ اور اس کو کسی نہ کسی طور پر ریزالو ہونا چاہیے. اصل میں یہ بات تو بہت گنوائی جا سکتی ہے کہ افغانستان کیا کچھ کر رہا ہے اور اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کیسے اپروچ کریں اس کو؟ میرے خیال ایک تو ڈائریکٹ اپروچ سب سے اچھی چیز ہے. اگر آپ میں ول ہے نا کہ معاملات کو سنبھالنا ہے تو ہزار لڑائیوں کے باوجود آپ کہیں نہ کہیں سے سنبھال لیتے ہیں. افغانستان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو 45 سال اپنے دل میں بٹھایا ہے. اگر مشرف جیسے چند لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو یار پاکستانی قوم نے تو نہیں کی تھی, تو آپ ہم سے بدلہ لیں گے, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو سب کچھ کرنے کے بعد ہم ان کو دشمن کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کو مذاکرات کے ذریعے, اور 2-3 بڑے مسئلے ہیں نا, ایک ان کی سرزمین ہو رہی ہے استعمال, دوسرا سرحدوں کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے. ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, جماعت اسلامی کوئی رول ادا کر سکتی ہے؟ 100% تیار ہیں ہم. اگر دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے دونوں فریق مانے. نہیں مگر آپ نے آفر کی؟ ہم نے آفر کیا, ہم نے ان کو بھی آفر کیا. ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن کیا تھا, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے یہ لڑائی ہو, یہ سب کا نقصان ہے, فوج کا, قوم کا, افغانستان کا, پاکستان کا, امت کا. تو خدا کے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ نکالیں, اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ راستہ نکالیں, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. میڈیشن کروا رہے ہیں, اچھی بات ہے. ابھی تو ایران نے بھی کہا میڈیشن کریں گے, لیکن ظاہر ہے ہمیں خود کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بات کریں. ہاں, ایک بھائی تک پہنچتے ہوئے کیا بیچ میں ایشوز, سیریس ایشوز ہیں, لیکن ان سیریس ایشوز کا حل جنگ نہیں ہے, یہ تباہ کن ہے. وہ بھائی ہمارا مشرقی, لیکن ہم یہ توقع تو کر سکتے ہیں اس وقت جو لیڈرشپ ہے کابل میں کہ خدا کے واسطے ان کو تو روکیں جو یہاں کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. 100% ان کو ذمہ داری بنتی ہے. مئی کی جنگ ہندوستان کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. جی ہاں بالکل. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں, ہم جیت گئے, لیکن میرا خیال یہ ہے 2-3 دن اگر ہم اور لے لیتے نا تو انڈیا کے ساتھ وہ ہونا تھا, ایک نئی تاریخ لکھی جانی تھی. دیکھیں ان کو, ان کے جو ہے نا, ہم نے سائبر جو ہم نے پورا سسٹم ان کا جیم کیا تھا, اس کے نتیجے میں وہ تو انہوں نے اپاہج ہو گئے تھے, وہ ٹوٹل اپاہج. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا, ہمیں پروگریس کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس کے بعد بات ہوتی تو زیادہ اچھی. اب ہوا یہ کہ ہم نے بند کر دی. ٹرمپ صاحب نے کہا ثالثی کریں گے, وہ ثالثی کہاں گئی؟ کشمیر کہاں گیا؟ اب میں کشمیر کے اوپر آنے والا تھا. کشمیر پہ جماعت اسلامی کی کیا کمٹمنٹ ہے, کیا اس کا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ اب جو کچھ ہوا, جس خاموشی کے ساتھ اس کو نیکس کر لیا گیا اور جس کی حکومت میں کیا گیا, آپ کے سامنے ہے. بڑا احتجاج کرنے کا کہا تھا, ہر جمعے کو نکلیں گے, آدھے منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل غلط ہوا تھا. 3 اور 35A کے اوپر جو پاکستان کی طرف سے رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ رد عمل نہیں آیا. ہاں, تقریر کی عمران خان صاحب نے, پوری قوم نے اس کو سپورٹ کیا, ٹھیک, انہوں نے اقدامات کیے, پوری فالو اپ ایکشن کوئی نہیں. لیکن اس وقت باجوہ صاحب کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز ماشاءاللہ زبردست. اور اس کے بعد باجوہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے نا, اس نے پوری قوم کو مایوسی میں مبتلا کیا. اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں بھونچال پیدا کر دیتے کہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف یہ کام کیا ہے, تو میرا خیال ہے آج ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے. بہرحال مئی کی جنگ کے بعد تو اب ہمیں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, اور کشمیر ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, اور ان کا حق خود ارادیت, اس کے بغیر یقینی بنانا جو ہے, اس کے بغیر ثالثی تو انڈیا کو فیور دے گی, کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی. بالکل ٹھیک. ناظرین, وقت کی قلت ہے, ورنہ جو موقع ہمیں ملا تھا حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا, باتیں بہت سی ہو سکتی تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.